بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے کہ وہ منقطع نہیں ہوتے۔ وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ جو عمر دی ہے یہ وقت مہلت ہے۔ اسی عمر میں انسان جو کچھ کرے گا اسی کا نتیجہ یوم جزا میں اس کو مل جائے گا۔ تو یہ عمر کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، لیکن ہے محدود، اور اسی پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے موقع موجود ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے، لیکن جب اس کی روح یہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے۔ جو کچھ اس نے کر لیا، جو اس نے کما لیا، اسی پر جو ہے اب آخرت میں نتیجہ سنایا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے انقطاع عمل کے باوجود بھی ایک صورت اور سہولت مہیا کی ہے، اور اس میں سے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سہولتیں بیان کی ہیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے مسلسل عمل میں اضافے کا، یعنی اجر میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ یہ بیان کیا گیا کہ اول یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، یعنی ایسی نیکی اپنے پیچھے چھوڑ گیا، ایسا عمل اپنے پیچھے چھوڑ گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو یہ شخص تو دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس فائدے کی وجہ سے اس کے عمل میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو ہم لکھتے ہیں۔ آگے بھیجا یعنی اپنی زندگی میں جو عمل اس نے کر لیا، اور پیچھے چھوڑا یعنی اپنے پیچھے کوئی ایسا عمل جاری کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے کھاتے میں یہ سب کچھ درد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور الفاظ عام ہیں، اگر نیک عمل اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تو اس نیک عمل پر جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کو فائدہ ملے گا، اور برائی کا کوئی عمل چھوڑ گیا ہے تو برائی کا کھاتا کھلا رہے گا، اور وہ گناہ جو ہے اس کے حساب میں چلتا جائے گا کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اس جگہ میں ایک نصیحت نوجوان بچوں کو کر دوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر یہ بچے بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، تو بعض اوقات دل لگی کے طور پر، گپ شپ کے طور پر وہ
تصویریں شیئر کر دیتے ہیں، وہ جھوٹی باتیں شیئر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک بٹن دبا دیا اور انہوں نے کہا کہ بس دل لگی ہو گئی، لیکن اب یہ جہاں جہاں پہنچا اور اس نے اگلے والے نے آگے پہنچا دیا، اگلے والے نے آگے پہنچا دیا، تو جس نے اس کی ابتدا کی ہے اس کے کھاتے میں یہ سب کچھ لکھا چلا جائے گا۔ لہذا احتیاط کریں گے، ایسی چیزیں شیئر نہیں کریں گے جو گناہ کی ہوں، معصیت کی ہوں، جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ یہ تو درمیان میں نے ایک نقطے کے طور پر آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، تفصیل آگے بتا رہا ہوں۔ دوسرے یہ بیان کیا کہ او علم ينتفع به، اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ کہ اس نے دین کی تعلیم دی، تو دین کی تعلیم جن جن تک پہنچی ہے جب تک وہ عمل کر رہے ہیں اس کو جو ہے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کوئی تحریر، کوئی کتابچہ لکھ دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے قدیم علماء ہیں، انہوں نے احادیثی کتاب مرتب، امام مسلم کب کا دنیا سے گیا، وہ 1200 سال تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن امام مسلم کا یہ صدقہ جاریہ ہے جو مسلسل جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی ہے، امام بخاری نے خدمت کی ہے، اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے بعد کے ادوار میں کوئی ان کتابوں کی اشاعت کرے، اس کی تقسیم کرے، تو وہ کتاب جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری صورت یہ بیان کی ہے کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دے، تو نیک اولاد چونکہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے، ان کی محنت اور کسب کا دخل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نیک اولاد جو بھی نیکی کا کام کرے گی تو ان کو ان کا اپنا اجر تو ملتا ہی رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو صرف اسی کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو اولاد کی تربیت ماں باپ کا عمل ہے، جب ماں باپ کا عمل ہے تو جب تک یہ اولاد اس تربیت کے مطابق چل رہے ہیں تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو صدقہ جاریہ کی صورتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 علم، جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ نمبر 2 نیک اور صالح اولاد اور ان کی دعا۔ نمبر 3 کھجور کا درخت لگا دینا جس سے دوسرے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ نمبر 4 صدقہ جاریہ۔ نمبر 5 قرآن پاک جو وراثتاً منتقل ہوتا رہے اور پڑھا جاتا رہے۔ نمبر 6 سرحدوں کی نگرانی، ان اسلامی مملکت کی حفاظت۔ نمبر 7 کنواں کھدوانا جس سے ضرورت مندوں کو پانی ملتا رہے۔ نمبر 8 نہر جاری کرنا۔ نمبر 9 مسافر خانہ تعمیر کرنا۔ نمبر 10 ذکر کے لیے، عبادت کے لیے کسی عمارت کو بنوانا۔ نمبر 11 قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنوانا۔ نمبر 12 مسجد بنا دینا۔ یہ 12 قسمیں مختلف احادیث میں بطور مثال ذکر ہوئی ہیں، ان میں انحصار نہیں ہے کہ انہی 12 میں سے کوئی ہوگا تو وہ جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ جو ہے فائدہ پہنچاتے رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ شے جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں اپنی دنیا کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے، تو جب تک یہ فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے تو جس نے اس عمل کو جاری کیا، جس نے وہ چیز جاری کر دی، اس کا کھاتا کھلا رہے گا اور یہ اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جب یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت، توشہ آخرت جمع کرتے رہنا چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارے پیچھے ہمارے کیے ہوئے عمل کا نتیجہ جو ہے وہ اجر کی صورت میں ہمیں
پہنچتا رہے گا، یقیناً یہی جو ہے فائدے کی شے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارا کوئی اور رب نہیں، ہمارا کوئی اور در نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دست بدعا ہیں، ہماری تمام مشکلات حل فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے تمام لواحقین جو رخصت ہو گئے، ماں باپ رخصت ہو گئے، ایک یا دو، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ جو حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس مجلس میں یہ بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان بزرگوں کو استقامت عطا فرما، قوت عطا فرما، توانائی عطا فرما، اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما، محتاجی سے حفاظت فرما۔ ہماری مجلس میں جو نوجوان بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی اصلاح فرما، شیطان سے حفاظت فرما، دنیا سے حفاظت فرما، اپنی بندگی پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس حال میں رخصت ہو کہ ہم سب کی مغفرت ہو چکی ہو، جمیع امت پر رحم فرما، ہم سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔